بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ تو محرم کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو محرم میں عاشورے کا روزہ، دوسرا پھر عاشورے کے دن ہی یعنی 10 محرم کے دن ہی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت فاجعہ کا واقعہ جو پیش آیا، اس حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کی کیا فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے، مزید اس کو فضیلت والا قرار دینے کے لیے۔ جیسے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز یعنی رات کی نماز جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے، تو رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے میں روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ محرم کے مہینے میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورے کا روزہ، یہ اس میں روزہ رکھنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی اس حدیث کے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور بنی اسرائیل کو بھی نجات ملی، تو اس لیے جو ہے وہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نحن اولا بموسیٰ، یا فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں یا ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم شریک ہوں اور ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، وآمر بصیامہ، اور اس کا روزہ خود بھی رکھا، دوسروں کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث ہوگی نبی علیہ السلام کی روزہ رکھنے کے بارے میں، اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی روزے کی، عاشورے کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہ بھی حدیث مسلم میں مل جائے گی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ اس سے پہلے یعنی گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزرا ہوا جو سال ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو صغیرہ گناہ ہوئے انسان سے وہ معاف فرما دے گا۔ اب رہ گئی بات کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ یہ روزہ رکھتے ہیں اس دن کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مخالفت اب کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ سال تک بقید حیات نہ رہے اور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 9 کا روزہ رکھنے کا حکم نبی علیہ السلام نے اس لیے دیا تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، وہ بنیادی ہے، 10 کے ساتھ 9 کا رکھ کر ان کی مخالفت کرنی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام بقید حیات نہ رہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، عاشورے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ ضرور رکھے، لیکن اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی رکھے۔ اب اگر کسی آدمی سے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا گیا، وہ 10 کا رکھ لیتا ہے، تو کم از کم وہ اس مخالفت کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی وہ 11 کا رکھ لے۔ سنت تو یہی ہوگی کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس سے 9 کا رہ گیا اور 10 کا اس نے رکھ لیا تو اب 11 کا ساتھ ملا دے۔ تو یہ ہے روزے رکھنے کے حوالے سے بات۔ اور یعنی عاشورے کے روزے کے علاوہ سارا مہینہ جو ہے وہ اس میں جتنے چاہیں نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا ہے۔ اب عجیب اتفاق ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا دردناک اور المناک اور جتنا کہیں زیادہ دکھ والا واقعہ جو ہے وہ اسی دن کو پیش آیا ہے۔ تو یہ ان کی پیروی کرنے کے لیے، یعنی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے 10 محرم کا روزہ بہت ہی ہمارے لیے اچھا پیکج ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں، حضرات شیعہ بھی جانتے ہیں، سنی بھی جانتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے اور حالت نماز میں ہوئے اور حالت پیاس میں ہوئے۔ سب کہتے ہیں کہ پانی بند تھا تو بھوک اور پیاس کی حالت میں جو ہے وہ شہید کیے گئے، نماز کی حالت میں شہید کیے گئے۔ تو اب شیعہ حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبیلے لگواتے ہیں، پانی عام کیا ہوتا ہے، بلکہ مشروبات ہوتے ہیں قسمہ قسم کے، کہ پیو اور حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ میرے بھائی، اگر ہم نے اتباع حسین کرنی ہے، اگر ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں
تو کم از کم ہمیں پیاسا رہنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی پیاس کا احساس ہو. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بھی تعمیل ہو جائے گی, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کرب سے گزرے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو جائے گا. تو روزہ رکھ کر جو ہے وہ ہم اتباع رسول بھی کر لیں گے اور اتباع حسین بھی کر لیں گے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے سنی حضرات بھی شیعہ حضرات کی دیکھا دیکھی وہ بھی سبیلیں لگانے لگ جاتے ہیں, اور لکھا ہوتا ہے پیو اور حسین کی پیاس کو یاد کرو. میرے بھائی اتباع یہ ہے اور پیروی یہ ہے, محبت حسین یہ ہے. اگر ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا, ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. وہ تو بہت سارے علیحدہ موضوعات ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے گا, لیکن روزے کے حوالے سے اگر ہم روزہ رکھ لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل ہوتا ہے. اور اس جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے حالت نماز میں, حالت پیاس میں, تو ان کی پیاس کو جو ہے ہم محسوس کریں گے تھوڑا سا, لیکن روزہ رکھ کر ایسے پانی پی کر اور مشروبات یہ تو ہم ان کے الٹ کریں گے. ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, اور ہر ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت, اہل بیت کی محبت, تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, نہ کہ پانی پی پی کر اور پلا کر جو ہے وہ ہم ان کی مخالفت کریں. تو یہ جو گزارشات ہیں روزہ رکھنے کے حوالے سے, ان کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.